السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر امجد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ۔ آج 3 ٹاپک میں بات کروں گا اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے۔ یہ ٹاپک آپ نے سن رکھے ہوں گے، لیکن اس پہ تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ پہلا ٹاپک ہے وکلا کی تحریک، دوسرا ٹاپک ہے جو یہ پی پی کے لوگوں سے پیسے پکڑے جا رہے ہیں، یہ کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تیسرا ٹاپک بشرا بی بی کے بارے میں جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ کمنٹس بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا یہ ویڈیو ولاگ ہے اس کو پسند بھی کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں۔ ناظرین کرام، پہلی بات ہم کریں گے وکلا تحریک کے بارے میں کہ وکلا تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک پہلے ویلاگ کیا تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پشاور کے وکلا یہ تحریک پہلے ہی شروع کر چکے ہیں، اور اب کل یعنی جو سپریم کورٹ کے اندر جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلا کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، جو وکلا کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج وکلا نے بھرپور تحریک کا آغاز شروع کر دیا ہے۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب اور ردیف کھوسہ صاحب نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ یہ اس وقت بہت سینئر وکیل ہیں اور سینئر وکلا جو ہے انہوں نے پورے پاکستان سے تمام وکلا تنظیموں کو یہ کہا ہے کہ وہ اس ہڑتال میں حصہ لیں۔ تقریباً پاکستان کے اندر 1.5 لاکھ وکلا ہیں جو کہ اس تحریک میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ اس تحریک میں حصہ لیں گے وہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اس وقت کئیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کے لواحقین، کئیوں کو جیل میں ڈالا گیا ہے، بہت سارے لوگوں پہ غداری کے مقدمے ہیں، بہت سارے لوگوں پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ بھی اس تحریک میں شامل ہو جائیں گے۔ صحافیوں کا بہت بڑا گروہ جو ہے وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوگا۔ اسی طرح بعض سیاسی جماعتیں بھی اس تحریک میں شامل ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن یہ ہوا کیوں، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ پرویز الہی کو لاہور ہائی کورٹ نے تمام کیسز سے، یعنی آنے والے کیسز سے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی مد میں اس کو پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جب باہر مختلف ٹیمیں کھڑی تھیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن جج نے امجد رفیق کا، غالباً ان کا نام جسٹس امجد رفیق، انہوں نے اپنا عملہ ساتھ بھیجا تاکہ ان کو گھر جو ہے وہ ایزیلی ڈراپ کیا جائے، لیکن پھر بھی رستے میں روکا گیا۔ رستے میں روک کر جب پولیس نے انکار کیا کہ ہم گرفتار نہیں کر سکتے، تو کہا گیا کہ آپ ادھر ہی ان کو روکا رکھیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ان کو وہاں روکے رکھا، روک کے پھر اسلام آباد سے ایک اسپیشل ٹیم گئی ہے جو ان کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا ہے۔ جس انداز میں اٹھایا ہے وہ بھی قابل مذمت ہے، اور بہت ہی برے طریقے سے ان کو وہاں سے گھسیٹا گیا، گھسیٹ کے ایک پرائیویٹ گاڑی میں ڈالا گیا، اور اس گاڑی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ پرویز الہی کو اغوا کیا گیا ہے تو وہ بے جانا ہوگا۔ یہ حالت ہے اس ملک میں قانون کی، یہ حالت ہے اس ملک کے آئین کی۔ نہ ججوں کو مانا جاتا ہے، نہ کسی سیاسی لوگوں کی گفتگو کو مانا جاتا ہے، نہ لوگوں کی عزت کی جاتی ہے۔ ابھی ایک بات میں اور بتا دوں کہ عباد فروق، جس کا بیٹا زندگی کی جو ہے نا بھیک مانگ رہا ہے، لیکن اس پہ ترس نہیں کسی کو آیا، وہ بیچارہ آخری سانسیں لے رہا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے۔ اپنے ماں باپ کی گرفتاری کی وجہ سے وہ اپنی قوت جو حافظہ ہے وہ کھو بیٹھا، اور اس وقت ہاسپٹل میں ہے اور وہ وینٹیلیٹر پہ ہے۔ تو یہ ہے صورتحال اس ملک کی۔ بلوں کا آپ دیکھ لیں، لوگ جو ہیں سڑکوں پہ ہیں، لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وکلا نے تحریک کا آغاز کر دیا۔ دوسرا ٹاپک میں جلدی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے لوگوں سے اس وقت اربوں روپیہ برآمد ہو رہے ہیں، گھروں سے برآمد ہو رہے ہیں، واش روموں سے برآمد ہو رہے ہیں۔ یہ پیسہ ان کے پاس سے کہاں سے آیا؟ 16 ماہ کی کمائی ہے، اور اس کمائی کو اب ہماری نیب جو ہے وہ چھین رہی ہے ان سے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہی کمائی جو ہے دوبارہ ان کو دے دی جائے گی، اور یہاں دوبارہ ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔
یہ ہے ہمارے ملک کی صورتحال، اور پہلے اسی طرح ہوا ہے۔ اچھی خاصی چلتی ہے حکومت کو، حکومت سروائیو کر رہی تھی، ملک سروائیو کر رہا تھا، گروتھ بڑھ رہی تھی، اور اکانومی کی صورتحال بہتر ہوتی تھی، لوگوں کو قرضے مل رہے تھے، لنگر کھانے کھلے ہوئے تھے، لوگوں کو مفت روٹی ملتی تھی، لیکن اس کو وہ برداشت نہیں ہوا، اس کو سبوتاژ کیا، سبوتاژ کرنے کے بعد یہاں پر چوروں کو مسلط کر دیا گیا، ان چوروں نے پھر لوٹ مار کی، اس لوٹ مار کو پھر انہوں نے کلیکٹ کیا، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اللہ جانے، اور یا یہ لوگ جانے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو پیسے ان سے برآمد ہو رہے ہیں، ہمیں اس پہ خوشی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پیسے برآمد ہو رہے ہیں۔ یقین جانے یہ ہمارے بچوں کے اور تمہارے بچوں کے یہ پیسے کام نہیں آئیں گے، یہ انہی لوگوں کے کام آئیں گے جو ان پیسوں کا جن پہ حق رکھتے ہیں، یا جو لوگ اس پیسے پہ حق جتاتے ہیں، ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ ہمارے بچوں کو تو اسی طرح یہ تعلیم بھی ملے گی، ہمارے بچوں کو اسی طرح ہیلتھ کی سہولت بھی ملے گی، اور بل، اضافی بل جو ہیں وہ ہمیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جھونگے میں ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ صورتحال اس وقت یہ ہے ان پیسوں کی۔ یہ اس لیے پکڑا جا رہا ہے ناظرین کرام کہ یہ لوگ پریشر میں رہیں، یہ لوگ الیکشن کی بات نہ کریں، یہ شور نہ ڈالیں، کیونکہ پیپل پارٹی کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ الیکشن کرو۔ تیسرا ٹاپک ہم بات کریں گے، تیسرے ٹاپک پہ وہ ہے بشریٰ بی بی کے بارے میں۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں ناظرین کرام آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، یہ میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مختلف قسم کی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، جعلی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، فیک ویڈیو بنائی جا رہی ہیں، اور اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور اچھال کے اس کو لوگوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو متنفر کیا جائے، جبکہ لوگ جو ہیں اب بہت سیانے ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اس ملک کے اندر آخر ہو کیا رہا ہے۔ عمران خان نے ہم سب کو، پاکستانی عوام کو شعور دے دیا ہے، اور اس شعور کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سب کچھ جاننا شروع ہو گئے ہیں۔ بشریٰ بی بی کے بارے میں جیل میں جو انہوں نے جیل والوں نے کیا ہے وہ یہ تھا کہ جناب ان کو پیسے، بشریٰ بی بی نے جب کہا کہ عمران خان کو اچھا کھانا دیا جائے، کھانا اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم جو ہے وہ اچھا کھانا تیار کر کے جو ہے وہ عمران خان کو، کپتان کو دیں گے۔ تو جناب ویڈیو بن رہی تھی، کیمرے لگے ہوئے تھے، سوچ یہ تھی، سازش یہ تھی کہ یہ پیسے دیں گی اور ہم جو ہے وہ ان پیسوں کو پروپیگنڈا کریں گے، دیکھیں یہ بشریٰ بی بی جو ہے ہمیں رشوت دے رہی ہے، اور رشوت اس لیے دے رہی ہے کہ کپتان کو جو ہے وہ سہولیت دی جائیں، اس لیے یہ دیکھیں جی یہ پروپیگنڈا انہوں نے کرنا تھا۔ لیکن بشریٰ بی بی کافی عقل مند نکلی، انہوں نے کہا کہ جو میری قانونی ٹیم کہے گی میں اس پہ عمل پیرا ہوں گی۔ یہ اس طرح کی سازشیں ناظرین کرام یہ ہو رہی ہیں۔ پچھلی ویلاگ میں بھی آپ کو 2 سازشیں آپ کو بتائی تھی، جو 2 ویڈیوز دکھائی تھی، 2 ویڈیوز بتائی تھیں جو بشریٰ بی بی کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں، جو کہ فیک ہے۔ ایک ویڈیو میں پھر بتا دیتا ہوں، ایک ویڈیو تھی کہ جناب بشریٰ بی بی کو عمران خان نے کہا کہ مجھے بچا لیں، میں آپ سب کو اس طرح کی کیفیت میں مبتلا کیا ہوا ہے، لہذا باہر جا کے بتائیں، اپیل کریں لوگوں سے، حکومت سے، تاکہ وہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں۔ دوسری ویڈیو تھی کہ بشریٰ بی بی جو ہے اپیل کر رہی ہیں قطریوں سے کہ ہماری مدد کی جائے، ہماری ڈیل کی جائے، تاکہ عمران خان جو ہے وہ باہر آ سکیں۔ یہ تو آج کی ویڈیو تھی ناظرین کرام، آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔